السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو گرامر ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اردو گرامر شروع کرنے سے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ آپ نے اگر اردو ادب پڑھنی ہے یا اردو گرامر، یہ سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم پوچھتے ہیں آپ سے کہ جملہ کیا ہوتا ہے۔ جملہ کیا ہوتا ہے؟ دو یا دو سے زائد الفاظ کا استعمال جملہ کہلاتا ہے۔ اب اگر ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ جوڑ دیں تو ایک جملہ بن جاتا ہے۔ جملے کے دو حصے ہوتے ہیں۔ جملے کے دونوں حصوں کا تعلق قواعد کی روح سے ہم اسناد جسے ہم کہتے ہیں، یہ اسناد کہلاتا ہے۔ جملے دو قسم کے ہوتے ہیں، ہم نے یہ پڑھا ہے۔ جملہ خبریہ کے دو اقسام ہیں، جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترکیب نحوی بچوں کو بہت مشکل لگتا ہے، لیکن یہ ذرا مشکل نہیں ہے۔ ترکیب نحوی ہم کیسے کرتے ہیں آج ہم آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ترکیب نحوی کی تعریف کیا ہے؟ جملے کے اجزائے ترکیبی کو الگ کر کے اور ان کے باہمی تعلق کو بیان کرنا ترکیب نحوی کہلاتا ہے۔ اب اگر جملہ کے اجزاء یعنی جملہ کے حصے، جملے کے ارکان کو الگ کرنا، ان کا ایک تعلق بیان کرنا کہ وہ ماضی میں ہیں، حال میں ہیں، مستقبل میں ہیں، ان کے فعل، ان کے فاعل کو الگ کرنا، یہ جملے کی ہوتی ہیں ترکیب نحوی جسے ہم کہتے ہیں وہ ہیں۔ جملے کی اقسام مندرجہ ذیل ہیں: جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ۔ جملہ اسمیہ میں ہم اسم کو بیان کرتے ہیں اور جملہ فعلیہ میں ہم فعل کو بیان کرتے ہیں۔ چلیں ہم شروع کرتے ہیں پھر۔ سب سے پہلے آتا ہے ہمارے پاس جملہ اسمیہ خبریہ۔ جملہ اسمیہ خبریہ کی ایک ایسی قسم ہے جس میں مسند اور مسند علیہ دونوں اسم ہوتے ہیں۔ اچھا، مسند کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہم پوچھتے ہیں کہ مسند کیا ہوتا ہے۔ مسند خبر کو کہتے ہیں، یعنی جو خبر دی جاتی ہے، اور مسند علیہ جس کے بارے میں خبر دی جاتی ہے۔ اب جیسے کہیں گے کہ عائشہ ذہین ہے، عائشہ مسند علیہ ہے ہمارے پاس، ذہین ہمارے پاس مسند ہے، اور یہ ہمارے پاس پورا بن رہا ہے۔ یہ دونوں مسند بھی اور مسند علیہ دونوں اسم ہیں ہمارے پاس، تو جس میں مسند اور مسند علیہ کا دونوں کا استعمال ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں اسم۔ جملہ اسمیہ۔ اب جملہ اسمیہ کے ہمارے پاس ارکان ہیں۔ عام طور پر جملہ اسمیہ خبریہ کے ہمارے پاس 3 ارکان ہوتے ہیں۔ مبتدا جسے ہم اسم بھی کہتے ہیں، خبر جو خبر دی جاتی ہے، متعلق خبر بھی آ جاتا ہے کبھی کبھی، لیکن ویسے اس کے 3 ہی ارکان ہوا کرتے ہیں۔ فعل ناقص کے ذریعے ہم پہچان پاتے ہیں کہ یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے۔ اب یہاں میں نے ایک ایگزامپل لکھی ہے، ایک مثال لکھی ہے۔ سلمان ذہین ہے۔ سلمان ذہین ہے، سلمان جو ہے ہمارے پاس وہ مسند علیہ ہے، یعنی مبتدا ہے۔ مبتدا بھی مسند علیہ کو ہی کہتے ہیں۔ ذہین سلمان کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، تو ذہین جو ہے وہ ہمارے پاس خبر ہے، مسند بھی ہے، خبر کو ہم مسند بھی کہتے ہیں، اور فعل، اور یہ جو ہے نا، مطلب جب ہے آ جاتا ہے نا جملے میں، تو یہ جملہ ہمارے پاس بن جاتا ہے فعل ناقص۔ یہاں اگر ہے نہیں ہوتا نا، یہاں اگر کچھ اور ہوتا یا اگر تھا بھی ہوتا تو بھی یہ فعل ناقص ہوتا، کیونکہ یہ پہچان بنا رہا ہے اس کی کہ یہ کون سا فعل ہے۔ جب فعل ناقص جہاں استعمال ہو رہا ہو وہ ہمارے پاس کون سا ہوتا ہے؟ جملہ اسمیہ خبریہ۔ اب ہم ایک ایسی مثال استعمال کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، جس میں ہمارے پاس متعلق خبر بھی استعمال ہو رہی ہو۔ قائد اعظم کراچی میں مدفون ہیں۔ قائد اعظم ہمارے پاس مبتدا ہیں، یعنی مسند علیہ اور اسم بھی ہیں۔ اچھا، ذہین تو اس میں تھا ہمارے پاس، اس میں آ رہا ہے کراچی میں جو ہے نا پورا، کیونکہ یہ اس کے متعلق خبر دی جا رہی ہے، تو کراچی میں ہمارے پاس خبر ہے، متعلق خبر۔ مدفون ہمارے پاس خبر کہ وہ مدفون ہیں، قائد اعظم کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ وہ کراچی میں مدفون ہے، کراچی میں متعلق خبر آ رہی ہے،
ہمارے پاس مدفون ہمارے پاس خبر ہے اور ہیں ہمارے پاس فعل ناقص ہے۔ اب ہم بتاتے ہیں یہ کتنا آسان تھا نا بچوں؟ آئی ہوپ آپ کو جملہ اسمیہ خبریہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں جملہ فعلیہ خبریہ۔ جملہ فعلیہ خبریہ جملہ خبریہ کی ایک ایسی قسم ہے جس میں مسند علیہ اسم یا فاعل ہوتا ہے اور مسند فعل تام۔ اب اس کا جو فعل تام ہوتا ہے نا، اس کے ذریعے ہم پہچان پاتے ہیں کہ یہ جملہ کون سا ہے۔ اچھا یہ یاد رکھیے گا، اکثر بچے بھول جاتے ہیں کہ جملہ جو اسمیہ خبریہ ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس فعل ناقص کا استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ جملہ فعلیہ خبریہ میں ہمارے پاس فعل تام کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ہم بتاتے ہیں اس میں جو مسند مینز جو خبر ہوتی ہے وہ فعل تام ہوتی ہے، اور اس میں ہمارے پاس فاعل جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس مسند علیہ ہوتا ہے، یعنی جس کو ہم اسم اس میں کہتے ہیں، یہاں پہ ہم اس کو فاعل کہتے ہیں۔ اب ہمارے پاس اس کے آتے ہیں اجزاء، یعنی اس کے ارکان۔ اس کے ارکان یہ رے، اسم یا فاعل۔ اسم ہم اس میں کہتے ہیں یہ ہمارے پاس فاعل ہے، یہاں علامت فاعل آپ کو ابھی پتہ چلتی ہے۔ دوسری ہمارے پاس مفعول، فعل تام اور متعلق فعل۔ اب ہم بتاتے ہیں، یہاں ہم نے ایک مثال لکھی ہے، جیسے متعلق فعل کا استعمال اسمیہ میں کم ہوتا تھا شاذ و نادر، اس میں بھی کم ہی ہے۔ اب ہم نے یہاں اس اگزامپل لکھی ہے، احمد نے کتاب پڑھی۔ احمد جو ہے ہمارے پاس اسم یعنی فاعل ہے، کیونکہ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ نے ہمیشہ علامت فاعل ہوتا ہے۔ نے کتاب ہمارے پاس مفعول ہے، یعنی جو چیز ہو رہی ہے۔ پڑھ لی مطلب پڑھ رہی۔ اگر پڑھی ہوتا یا اگر پڑھی ہے، پڑھی تھی ہوتا تو وہ ہمارے پاس آتا جملہ اسمیہ خبریہ، لیکن اس میں صرف پڑھی ہے، پڑھی بس پڑھی، تو یہ ہمارے پاس آ رہا ہے فعل تام۔ فعل ناقص اور فعل تام میں فرق ہے۔ فعل ناقص میں جب آخر میں ہے، تھا، تھی، تھیں آتا ہے تو وہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے، لیکن اس میں پوری بات سمجھ آ رہی ہے۔ پڑھی، احمد نے کتاب پڑھی، تو یہ ہمارے پاس فعل تام کا جملہ ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس دوسری ایک اگزامپل آتی ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ہرن نے پانی پیا۔ ہرن ہمارے پاس اسم ہے یعنی فاعل، نے ہمارے پاس دیکھیے علامت فاعل ہے، پانی مفعول ہے اور پیا فعل تام ہے۔ یہ بہت آسان ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ آپ کو سب کو آسان لگا ہوگا۔ میرا طریقہ تھوڑا مختلف ہے، لیکن امید کرتی ہوں آپ کو آسان لگا۔ اگر کچھ بھی نہیں سمجھ آتا تو آپ کمنٹ باکس میں شیئر کر سکتے ہیں، مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں ہمیشہ اویلیبل رہوں گی۔ تھینک یو۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ اللہ حافظ۔ آج کا لیکچر امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔